السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں صدقہ فطر کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے میں ہماری مدد فرمائے۔ دیکھیں، فطرہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اس صدقے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریب اور نادار مسلمانوں کی مالی امداد، تاکہ اس مال کی وجہ سے غربا اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے عید کی خوشیوں میں امت کے ساتھ شامل ہو سکیں، اور عید کے دن انہیں بھی اچھے اور بہتر کپڑے اور بہتر کھانے حاصل ہو سکیں۔ اگرچہ صدقہ فطر بہت معمولی سی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ فضیلت اور وہ بزرگی رکھ دی ہے کہ روزوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی صدقہ فطر پر ہے۔ یوں بھی اگر آپ اسلامی اعمال کو دیکھیں تو اعمال میں جو نقائص اور جو خرابیاں آ جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ کا ہی انتظام کیا ہے۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرتے ہیں۔ حج میں کسی ترک وجوب کی وجہ سے اگر حج میں نقص آ جاتا ہے، واجب ترک ہونے سے حج ناقص ہو جاتا ہے، تو اتنے مہنگے حج کو جو چیز کارآمد بنا دیتی ہے اور قبولیت کے قابل بنا دیتی ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک دم دینا پڑتا ہے۔ 6-7 ہزار روپے کی ایک بکری آپ ذبح کریں اور مکہ المکرمہ کے غربا پر بانٹ دیں تو اس معمولی سے صدقے کی وجہ سے آپ کے لاکھوں روپے کا حج صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کے نقائص کو دور کرنے کے لیے عموماً صدقے کا ہی ذکر فرمایا۔ ایک انسان قسم میں حانث ہو جاتا ہے، اپنی قسم توڑ دیتا ہے، تو اس کا بھی ازالہ صدقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان عمدن روزہ توڑ دے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ پے در پہ 60 روزے رکھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی وہاں بھی صدقہ اس عمل کے نقص کو دور کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اسلام میں 20 مسائل ہیں کہ اعمال کے نقائص کو، اعمال کی خرابی کو اور اعمال کی کمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو صدقہ فطر بھی ایک صدقہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے مختصراً میں آپ کی خدمت میں صدقے کے مسائل عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، صدقہ فطر ہر صاحب مسلمان پر واجب، اور گھر کے وہ سارے افراد جن کی کفالت کسی کے ذمے ہوتی ہے ان سب کا فطرہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن طلوع فجر کے بعد پیدا ہو تو اس کا بھی فطرہ ادا کیا جائے گا، اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ مگر گھروں میں کام کرنے والے نوکر، نوکرانی، ڈرائیور، ان لوگوں کا فطرہ مالک کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، فطرہ جو ہے وہ عید کے دن طلوع فجر کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال طلوع فجر سے پہلے 29 رمضان کو، 30 رمضان کو یا رات میں ہو جائے تو اس کا فطرہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ فطرے کا وجوب ہی طلوع فجر کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 3، فطرے کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اب بچے تھوڑی روزہ رکھتے ہیں مگر ان کا فطرہ ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی معذور مجبور انسان یا کسی وجہ سے اپنا روزہ ترک کر دے تو ترک صوم کی وجہ سے، یعنی روزہ ترک ہونے کی وجہ سے فطرہ معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ فطرہ واجب ہے اور بے روزے دار کا بھی فطرہ دیا جائے گا۔ 5واں مسئلہ، کسی بچے کے والد فوت ہو گئے ہوں تو ان کے دادا جان اپنے مال میں سے اس بچے کا یعنی اپنے پوتے کا فطرہ ادا کریں گے، مگر وہ بچہ اگر خود مالدار ہو تو اس بچے کے مال میں سے فطرہ دیا جائے گا۔ 6واں مسئلہ، صدقہ فطر میں اصل معیار گیہوں یا پھر کھجور، منقع یا جو ہے۔
اگر ان منصوص چیزوں کے علاوہ، یعنی اس کا حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اگر کسی چیز میں فطرہ ادا کریں گے تو معیار جو ہوگا وہ گیہوں ہوگا، اور گیہوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور اس قیمت کے حساب سے دوسری چیزیں مثلا راگی، باجرا، چنا، مٹر، جو بھی آپ دینا چاہیں اس اعتبار سے دیں گے۔ 7واں مسئلہ، گیہوں 1 کلو 633 گرام اور کھجور و منقع 3 کلو 266 گرام دینا ہے، 3 کلو 266 گرام ہے۔ 8واں مسئلہ، متوسط آدمی کے لیے گیہوں، اور جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہو اس کے لیے کھجور اور منقع وغیرہ میں فطرہ دینا افضل ہے۔ موجودہ زمانے میں گیہوں، کھجور وغیرہ سے بہتر ہے کہ نقد رقم ادا کر دی جائے، اس میں غربا کے لیے بہت آسانی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی غریب کو ایک 50 کلو گیہوں دے دیتے ہیں تو گیہوں کا کیا کرے گا؟ وہ کب پسائے گا، کب روٹی بنائے گا، کب کھائے گا؟ اور پھر گیہوں سے جو ہے کپڑے نہیں آتے، گوشت نہیں آتا، چاول نہیں آتا۔ اس لیے بہتر اس زمانے کے لحاظ سے، ایک زمانے میں چیزوں سے چیزیں تبدیل ہوتی تھیں، یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے، مگر اس زمانے میں اب چونکہ اس میں دقت ہے کہ انسان گیہوں کی 50 کلو کی تھیلی لے کر کس بازار میں جائے، کب بیچے، کب سامان حاصل کرے، اس لیے افضل یہ ہے اب اس زمانے کے لحاظ سے کہ اس کی رقم دے دی جائے۔ 10واں مسئلہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں صرف غلہ دیا جائے گا، قیمت نہیں دی جائے گی، اور ان کے ہاں جو فطرے کا نصاب ہے وہ 3 کلو 266 گرام ہے۔ اس مسئلے میں بھی دقت ہے، انسان کہاں اپنا غلہ لے کر ڈھونڈتا رہے گا غریب غربا کو؟ امریکہ میں، لنڈن میں، فرانس میں، جرمنی میں ہر جگہ مسلمان آباد ہیں، اب یہ تھیلیوں کو لے کر کہاں کہاں غریب غربا کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ اس لیے میری اپنی ناقص رائے میں اگر شواف حضرات بھی زمانے کے لحاظ سے نقد رقم ادا کر دیں تو شریعت کی منشا پوری ہو جاتی ہے، مگر انہیں چاہیے کہ اس مسئلے میں اپنے مفتیان کی طرف رجوع کر لیں۔ امام شافعی کا یہ بالکل خاص مسئلہ ہے کہ فطرہ رقم میں نہیں بلکہ غلے میں ہی دیا جائے گا، انسان جو غلہ کھاتا ہے، راگی، جو، چنا، مٹر، اسی میں جو ہے فطرہ ادا کرے گا۔ 11واں مسئلہ، یوں تو صدقہ فطر عید کے دن طلوع فجر سے واجب ہو جاتا ہے، مگر کوئی شخص اگر اپنے فطرے کو ماہ رمضان میں یا عید سے 2-4 روز پہلے بھی دے دے تو فطرہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بہتر چیز ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فطرے کی رقم آپ کہیں دور دراز بھیجنا چاہتے ہوں، کسی غریب رشتہ دار کی مدد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اگر عید کے دن جب فطرہ واجب ہوگا تو اس دن منی آرڈر بھی آپ نہیں کر سکتے، رقم بھی نہیں بھیج سکتے، ہر کے پاس پے ٹی ایم بھی نہیں ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے وقت پر جو ہے رقم نہیں ملے گی اور وہ فطرے کا اصل مقصد جو ہے پورا نہیں ہوگا، اس لیے 2-4 روز پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ 12واں مسئلہ، ایک آدمی کا فطرہ 2-4 لوگوں کو دے سکتے ہیں اور 2-4 آدمیوں کا فطرہ ملا کر کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے فطرے کی فضیلت کے پیش نظر، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرہ دینے کے قابل نہ بنایا ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے فطرہ وصول کرے، اور جب اس کے پاس فطرہ آ جائے تو وہ اپنا فطرہ بھی ادا کر دے۔ ایک فطرے کی فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر فطرہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کے پیش نظر ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بنایا ہے۔ سامعین کرام، یہ مختصر سے مسائل تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔